ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقۃ من مال ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی اتباع اور پیروی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی خیر رکھ دی اور جن کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم جیسی سخت وعید سنا دی۔ محترم اور معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے، اللہ کے عطا کردہ مال سے خرچ کرنا یہ بڑا ہی خوش نصیبی کا باعث ہے۔ اس سے غم پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس میں غریبوں کی ہمدردی بھی ہے، مسکینوں کے ساتھ تعاون بھی ہے اور ساتھ اپنا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ کتاب و سنت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی ہی تاکید و تلقین کی گئی ہے، لیکن انسان جو ہے، انسان اس کی ایک کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری بیان کی ہے۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ انسان اور مال کی محبت، کہ انسان جو ہے یہ مال سے بڑی شدید محبت کرتا ہے۔
مال سے اسے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس محبت کو بیان بھی کیا، فرمایا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ انسان کے اندر مال کی یہ محبت، حرص اور لالچ یہ اس قدر زیادہ ہے کہ جوں جوں انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، یہ حرص اور لالچ بھی پروان چڑھتی جاتی ہے، جس کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ یکبر ابن آدم و یکبر معہ اسنان، کہ جوں جوں ابن آدم کی عمر بڑھتی جاتی ہے، انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، دو چیزیں بھی پروان چڑھتی جاتی۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے بیان کی حب المال، مال کی محبت، اور دوسری طول العمر، لمبی عمر کا لالچ۔ تو انسان جوں جوں بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، آخرت کی طرف جاتا ہے، اپنی آخری منازل کی طرف جاتا ہے، یہ محبت اتنی سخت ہوتی جاتی ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، مال کی محبت بڑھتی جائے گی۔ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس طرح بیان کیا، فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں بھی ہوں گی، دو وادیاں اس کے پاس مال کی ہوں گی، لابتغى ثالثا، تو تیسری کی خواہش بھی ضرور کرے گا۔ وما يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور آگے آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو مال کی یہ حرص اور لالچ یہ انسان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنی حرص اور لالچ کہ بسا اوقات انسان کو یہ اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ مال کی زیادتی، مال کا زیادہ ہونا، اس نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی مرتے دم تک انسان کے اندر جو مال کی محبت ہے یہ ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کو غافل کر دیتی ہے۔ اور یہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ سن لو تمہارے مال، تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے۔ تو یہ حرص اور لالچ اور یہ محبت مال کی، اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نماز سے غافل کرتی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر ڈالتی ہے۔ تو یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ کہ انسان مال سے کس قدر محبت کرتا ہے، دنیا کے مال کا کس قدر حریص اور لالچی ہے۔ اور اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دنیا کا مال غافل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو خرید و فروخت اور تجارت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے،
نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے اور نہ زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے۔ تو یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو مال ہونے کے باوجود اس کے حریص اور لالچی نہیں ہوتے، اس کے لیے حرص نہیں کرتے۔ تو بندے کے پاس مال کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، مال کی زیادتی بری بات نہیں ہے، بلکہ مال کا حریص ہونا یہ بری بات ہے۔ بلکہ مال تو ایک پیاری چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں خیر کہا اور کہیں فضل کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ جو انسان ہے یہ خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ تو خیر یہاں خیر سے مراد مال ہے، تو بذات خود مال بری چیز نہیں ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو یہاں اللہ کا فضل کیا ہے؟ تجارت، مال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مال کو خیر بھی کہا، اپنا فضل بھی کہا، تو ثابت کیا ہوا کہ بذات خود اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے اس مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ تو شہید ہے، مر جاتا ہے۔ فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو بندہ مال کے دفاع میں، مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ تو بذات خود یہ بری چیز نہیں ہے، اور مال کمانا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ بھی بری چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو کھاتا ہے سب سے بہترین کمائی اس کی عمدہ کمائی ہاتھ کی کمائی۔ تو محنت کرنا، مشقت کرنا، مال کو کمانا بذات خود بری چیز نہیں، بری چیز ہے حریص اور لالچی ہونا، کہ صرف مال کی محبت ہو، مال کے پیچھے ہی بندہ پڑا رہے، لالچی بنا رہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، یہ بری چیز ہے۔ اب اس چیز سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا، آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، اور یہی کلمات آپ بار بار دہرا رہے تھے، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ بہت خسارہ اٹھانے والے۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ مسلسل یہی کلمات پڑھ رہے تھے کہ کعبہ کے رب کی قسم وہ بہت خسارہ اٹھانے والے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کہ میرے بارے میں شاید آپ یہ فرما رہے ہو، مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ کون لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ الاکثرون اموالا، وہ لوگ جو کثیر مال والے ہیں، بہت زیادہ مال والے ہیں، الا من قال ہاکذا ہاکذا ہاکذا، اور ساتھ آپ نے فرمایا سوائے اس بندے کے کہ جو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں غور کیجئے کہ مال کی یہ جو زیادتی ہے، اکثرون اموالا ہے، جو زیادہ مال والے جو ہیں
ان کے لیے بچاؤ ایک ہی صورت ممکن ہے، ہر طرف خرچ کرنے۔ تو جب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اسی کے راستے میں دے دیا جائے، تو یہ مال باعث نقصان نہیں ہوتا۔ اس حرص اور لالچ سے انسان بچ جاتا ہے، بلکہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو قابل رشک ہے، اسے دیکھ کے رشک کرنا چاہیے، اس جیسا بننے کی خواہش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو بندے قابل رشک ہیں کہ جن کو دیکھ کے یہ خواہش کی جائے کہ اللہ مجھے بھی ان جیسا بنا دے۔ پہلا آپ نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن وہو یتلو بہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے، اور وہ دن رات کی گھڑیوں میں قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے۔ اور دوسرا بندہ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ دن رات کی گھڑیوں میں مال کو خرچ کرتا رہتا ہے، تو یہ بندہ تو قابل رشک ہے۔ اور جو خرچ کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا، کیونکہ خرچ کرنے والا، دینے والا وہ بہتر ہے لینے والے سے۔ فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور آگے آپ نے وضاحت بھی فرما دی کہ الید العلیٰ المنفقۃ، کہ اوپر والا ہاتھ ہے خرچ کرنے والا ہاتھ، اور نیچے والا ہاتھ آپ نے فرمایا ید السفلیٰ السائلۃ، نیچے والا ہاتھ ہے مانگنے والا ہاتھ۔ لہذا جو اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، مال زیادہ آنے کے باوجود اسے خزانہ بنا کے نہیں رکھتا، تو وہ بندہ تو بہترین ہے اور قابل رشک ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو خرچ کرنا جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک تو ہے فرض، جو زکوٰۃ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، وہ تو ہم نے ہر صورت دینی ہی دینی ہے۔ جو صاحب مال ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، وہ سال بعد اپنے مال سے زکوٰۃ ضرور دے گا۔ تو یہ جو فرض ہے، صاحب مال کو اس سے کوئی چھٹی نہیں۔ اور دوسرا، فرض کے ساتھ ساتھ اللہ نے نفلی صدقے کی بھی ترغیب دی ہے، تاکہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ صرف مجھ پہ فرض ہے، نفل کوئی نہیں۔ جس طرح ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ نوافل کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو اسی طرح انسان کے دل سے مال کی محبت ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرضی صدقے کے ساتھ ساتھ نفلی صدقے کا بھی حکم دیا۔ تو جہاں ہم فرضی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیں نفلی صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ جو موسم ہے، فصل کا موسم ہے، گندم کا موسم ہے، تو ہمارے ہاں جو فصل ہوتی ہے اسے ہم خود پانی لگا کے اس پہ خرچہ کر کے پکاتے ہیں، تو ایسی فصل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق 20واں حصہ ہے۔ تو جن کے پاس فصل ہے، گندم ہے، وہ 20واں حصہ ضرور جب فصل کٹے دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اس کا حق اس کی کٹائی والے دن ہی ادا کر دیں۔ تو یوں ہی فصل کٹتی ہے فوراً وہ حق ادا کر دیں۔ اور یہ ہمارا جامعہ عبداللہ بن مبارک آپ کے سامنے ہے، اس میں 600 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں،
جن میں سے اکثر اقامتی طلبہ ہیں، ادھر رہتے ہیں، جن کی رہائش اور کھانا یہ جامعہ کے ذمے ہے، تو سالانہ سینکڑوں من گندم یہاں صرف ہوتی ہے، کھائی جاتی ہے۔ تو آپ میں سے جو فصل والے ہیں وہ ضرور اپنی زکوٰۃ جامعہ کو دیں، اور جن کے پاس فصل نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہ گھر میں بھی کھاتے ہیں، اپنے لیے گندم خریدتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جامعہ کے لیے بھی کچھ حصہ خرید کر ضرور دیں، یہ ان کی طرف سے نفلی صدقہ ہو جائے گا، تو اس کا ضرور خیال رکھیں۔ تو بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی بڑی ہی فضیلت، بڑی ہی اہمیت ہے، اور جب ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ سوچ نکال دیا کریں کہ مال ہمارا اپنا ہے، ہمارا اپنا مال نہیں ہے، بلکہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اس سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ اور کہیں مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو دیا اس سے مومن خرچ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات کہ جو ہمارے پاس مال ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا، تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ مال ہمارا اپنا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ آتی ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا مما رزقناہم، اس میں سے کچھ جو ہم نے ان کو دیا، اللہ نے سارا نہیں مانگا۔ دوسری بات کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ نے سارا نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ مانگا جو آپ کو عطا کی ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، تو یہ آپ کے کل مال کا کچھ ہی بنتا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ میں سستی نہ کیا کریں، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ اور خیرات یہ بھی بڑھ چڑھ کے دیا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس دانے سے 7 بالیاں اگتی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کے ثواب دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں، ایک چیز خرچ کرتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک چیز ہے، بلکہ اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ، تو 700 دانہ بن گیا۔ تو لہذا جو اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کرتا ہے اس کو 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 700 گنا تک ثواب دیتے ہیں۔ اور اس کی مزید وضاحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک اونٹنی لے کر آئے، اونٹنی کے ناک میں نکیل بھی ڈالی ہوئی تھی، رسی ڈالی ہوئی تھی، آگے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ اونٹنی میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 700 نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْتُومَةٍ، کہ میرے صحابی تیرے لیے اسے ایک اونٹنی کے بدلے قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ہوں گی
اور ہر اونٹنی کی ناک میں نکیل بھی ہوگی. یعنی یہ جو رسی تو خرچ کر رہا ہے اللہ کے رستے میں، یہ رسی بھی ضائع نہیں جائے گی. تو صدقات جو ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، فقیر ہم ہیں. اور اللہ تعالیٰ صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اے لوگوں سن لو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، لیکن بعض تم میں سے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. فمن یبخل فانما یبخل عن نفسی، سن لو جو بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، مال کو روک کے رکھے گا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، بادشاہ، فقیر تم ہو. یعنی آؤ خرچ کرو، کیوں خرچ نہیں کرتے؟ اور آگے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس خرچ کرنے کا فائدہ تمہیں ہے، مجھے نہیں، میں تو غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے پچھلے سارے لوگ، جن و انس سارے، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، چٹیل میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں اور پھر مجھ سے مانگے، تو میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق عطا کر دوں. اس سے میری بادشاہت میں اتنا فرق آتا ہے جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور اس کے ساتھ پانی لگا ہو. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بادشاہ، بے پرواہ، غنی ہے، اسے ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں، فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے. تو جو ہم صدقہ کرتے جائیں گے، آخرت میں بھی ہمارا ثواب بڑھتا جائے گا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے. تو خرچ کرتے وقت ہمارے ذہن میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں، خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش کرتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں، سود کو ختم کرتے ہیں. ویربی الصدقات، اور صدقوں کی اللہ پرورش کرتے ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں. صدقات کو اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں، یعنی صدقات سے مال میں کمی نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، اضافہ ہی ہوتا ہے. برکت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اضافہ ہو جاتا ہے اور ثواب جمع ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، یقبلہ الرحمن بیمینہ، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس صدقے کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، اور ایسے اس کی پرورش کرتے ہیں جیسے تم اپنے جانوروں کے بچوں کی پرورش کرتے ہو. اور فرمایا قیامت کے دن وہ صدقہ اتنا ہو جائے گا جتنا کوئی پہاڑ ہوتا ہے. تو نیک کمائی سے، حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ وہ بڑھتا رہتا ہے. تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ جب ہم دیتے ہیں تو مال میں کمی آتی ہے، کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا اس کے مال میں کمی آتی ہے. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ابن آدم صبح کرتا ہے تو روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا سلفا، کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو نعم البدل عطا کر. اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ بد دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ
کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مال کو روک کے رکھتا ہے، خزانہ بنا کے رکھتا ہے، اس کا رہتا مال بھی ضائع کرتا۔ تو اب دیکھیں جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو فرشتے کی دعا لیتے ہیں، تو جب فرشتے کی دعا لیتے ہیں تو مال بڑھتا ہے نا، خیر و برکت آتی ہے۔ اور جب ہم خرچ نہیں کرتے تو فرشتہ ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے تو مال کم ہوتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، مال کم ہوتا ہے۔ خرچ نہ کرنے سے یعنی مال کم ہوتا ہے، اور خرچ کرنے سے مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ تو کیسے بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آتی ہے، بظاہر اس میں کمی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے پاک کرنا اور دوسرا معنی ہے اس کا بڑھانا۔ تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آتی ہے۔ تو برکت کیا ہوتی ہے؟ دوام الخیر و کثرتہ، کہ خیر کا ہمیشہ اترتے رہنا۔ تو جب برکت اترتی رہتی ہے تو مال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ، اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ اس کی حدیقۃ فلان، کہ بادل جا اور میرے فلاں بندے کے باغ کو پانی لگا دے۔ تو بندہ بادل کو دیکھتا دیکھتا چلتا گیا، ایک پہاڑی پر پہنچا، آگے نالی بنی ہوئی تھی، ایک بندہ نالی صاف کر رہا تھا، پانی کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا۔ تو وہاں بادل برسا، اس کے باغ کو پانی لگا۔ تو وہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتائیں، میں نے بادلوں سے آواز سنی ہے کہ اس کی حدیقۃ فلان، بادل جا فلاں کے باغ کو پانی لگا دیں، بتائیں آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو پہلے اس بندے نے نہیں بتایا، لیکن اصرار کرنے پہ اس نے کہا آپ اصرار کرتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جب میرا باغ پھل دیتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ اسی باغ پہ لوٹا دیتا ہوں، اسی پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، غور کریں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کیسے بڑھتا ہے۔ اب کہیں بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دے کے کہہ رہے ہیں کہ جا میرے بندے کے باغ کو پانی لگا۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ ایسے ہی غیب سے اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کا مال ایسے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر کہا کہ انفق بلالو، کہ اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے کی طرف سے کبھی کمی کا نہ سوچنا، یعنی خرچ کرنا اور ذہن سے یہ بات نکال دینا کہ اس سے مال ہوگا کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا۔ تو یہ سوچ اور فکر جو ہے، یہ مال کی ہرس اور لالچ، اس کو ہمیں ختم کرنا ہو، اور ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی دیا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کی عطا ہے، اور ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس سے خرچ کرتے رہیں، وگرنہ یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ دنیا میں بھی اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں گے، صدقہ و خیرات نہ کریں گے تو مال پاک نہیں ہوگا، حرام کھاتے رہیں گے، خیر و برکت اٹھ جائے گی، اور آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی مال ہے اللہ کی عطا ہے، اس میں سے دیتے رہا کریں، اور جامعہ کا بھی ضرور خیال کریں۔ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، تو جامعہ کے لیے ضرور تعاون کر کے جائیے۔ گندم کی صورت میں جو گندم لے کر دینا چاہتے ہیں، رانا خلیل صاحب سے رابطہ کر لیں، تو ہر وقت جامعہ کے ساتھ جڑے رہا کریں، یہ دین والے لوگ ہیں، ان سے محبت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔